السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار کا کیا معنی ہے اور استغفار کیسے کرنا چاہیے اور استغفار کن الفاظوں کے ساتھ کرنا چاہیے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ان 3 باتوں کے اوپر آپ سے بات کروں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور غور سے سنیے تاکہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں اچھی طرح آ سکے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے تاکہ جن حضرات کو استغفار کا معنی نہ آتا ہو یا استغفار کیسے کیا جاتا ہے اس کو یہ معلوم نہ ہو، ان کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ استغفار کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے، استغفار کا معنی ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اللہ سے، یعنی آپ سے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی مغفرت طلب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس پر توبہ کرنا، یہ جو ہے استغفار کہلاتا ہے۔ یہ تو ہے استغفار کا معنی۔ اب استغفار کیسے کیا جاتا ہے؟ تو استغفار کرنے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ استغفار پڑھتے رہتے ہیں اور ادھر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ استغفار کرتے ہیں بڑے تکبر کے ساتھ، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے جو انہوں نے جو گناہ کیے ہیں، ان گناہ کے اوپر ان کو کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہاتھ میں تسبیح لے کے بس استغفر اللہ پڑھتے جاتے ہیں اور ادھر گناہوں کے اوپر کوئی افسوس ان کو نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو ہے غلط طریقہ ہے، صحیح معنوں میں استغفار نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں استغفار پڑھتا رہتا ہوں لیکن میرے کام جو ہے ویسے کے ویسے ہیں، میرے مسائل ویسے کے ویسے ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، پریشانیاں بہت ہیں لیکن میرے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ تو آپ کے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ آپ استغفار صحیح طریقے سے کر ہی نہیں رہے۔ استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور اسی طرح پھر استغفار کریں، انشاءاللہ اس کا نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہوگا۔ استغفار کیسے کریں گے آپ؟ استغفار کرنے سے پہلے اور استغفار پڑھنے سے پہلے آپ یہ 3 کام کریں، اس کے بعد پھر استغفار کریں۔ وہ 3 کام یہ ہے کہ آپ جب استغفار کریں تو استغفار سے پہلے آپ اپنے گناہوں کا اللہ سے اعتراف کریں کہ اے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، آپ نے مجھے پیدا کیا، مجھے چاہیے تھا کہ میں آپ کی فرمان برداری کرتا، آپ کی اطاعت کرتا، لیکن میں نے آپ کی نافرمانی کی، میں نے یہ گناہ کیے، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں ان گناہوں کے اوپر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، لہٰذا آپ مجھے معاف کیجیے۔ تو اس طرح اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کریں، اس پر ندامت کا اظہار کریں کہ اے اللہ، میں اس گناہ کی کرنے پر بڑا شرمندہ ہوں، آپ کے سامنے میں بڑا شرمندہ ہوں، میں ندامت کا اظہار کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آپ پختہ ارادہ کریں کہ میں دوبارہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا، یہ خطا اور یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 کام کریں، گناہوں کا اعتراف کریں اور گناہ کے اوپر ندامت کا اظہار کریں، اور پھر اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ سے استغفار کریں۔ تو یہ صحیح معنوں میں استغفار کہلائے گا، اور سچے دل سے اخلاص کے ساتھ آپ استغفار کریں کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ جو ہے صحیح معنوں میں استغفار کہلاتا ہے۔ آپ اس طریقے سے اگر استغفار کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو چند دنوں کے اندر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے اگر آپ اس طریقے سے استغفار کریں گے۔ تو یہ صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے استغفار کرنا یہی ہے۔ بہت سے لوگ غلط طریقے سے استغفار کرتے ہیں، یہاں استغفار کر رہے ہیں اور ان کے دل میں افسوس ہے ہی نہیں، ندامت ہے ہی نہیں اس گناہ کے اوپر، اور استغفار کر رہے ہیں، تو یہ استغفار صحیح استغفار نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری تو فرماتے ہیں کہ ہمارا استغفار بھی ایک اور استغفار کا محتاج ہے، یعنی ہم ادھر استغفار پڑھتے ہیں اور ادھر گناہ کرتے ہیں، جو گناہ کیے اس پر افسوس ہے ہی نہیں، تو ہمارا یہ استغفار کرنا بھی ایک غلطی ہے، ایک گناہ ہے۔ اس استغفار پر بھی ایک اور استغفار کی ضرورت ہے۔ تو صحیح معنوں میں استغفار کیا ہے کہ آپ ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، اس گناہ کے کیے ہوئے پر پشیمان ہو کر آپ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ وہ استغفار پھر آپ کے کام آئے گا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ استغفار کے لیے ندامت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص استغفار کرے اور ندامت نہ ہو تو یہ استغفار ایسا ہے جیسے کہ آپ اللہ سے استہزاء کر رہے ہو، اللہ سے گویا کہ آپ مذاق کر رہے ہو، ادھر استغفار کر رہے ہو اور ادھر گناہ کر رہے ہو، اور آپ کے دل میں کوئی ندامت ہے نہیں، آپ کو کوئی شرمندگی ہے نہیں، جو گناہ آپ نے کیا اس پر پشیمانی ہے نہیں، اور ادھر استغفار کر رہے ہو، تو ایسا استغفار کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو صحیح معنوں میں استغفار کیا ہے؟ جس میں ندامت ہو، آپ ندامت کا اظہار کریں اور پھر استغفار کریں، تو انشاءاللہ یہ استغفار آپ کے کام آئے گا۔ اس کا نتیجہ آپ کو پھر نظر آئے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسے بدلاؤ آتا ہے۔
تو صحیح معنوں میں استغفار کریں، اور اس طریقے سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا آپ استغفار کریں ندامت کے ساتھ، اور اپنے گناہوں کے اوپر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کرتے ہوئے آپ استغفار کریں گے، انشاءاللہ یہ استغفار آپ کے کام آئے گا۔ یہ استغفار کا پھر نتیجہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے مسائل اور زندگی میں کیسے بدلاؤ آتا ہے، آپ کے مسائل کیسے حل ہوتا ہے، آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتا ہے، آپ کو پھر خود ہی نظر آئے گا۔ تو یہ طریقہ ہے استغفار کا صحیح معنوں میں، اور سچا استغفار اسے کہتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ ہو۔ تو اب آتے ہیں اس کی طرف کہ استغفار کن الفاظ کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے استغفار کے جو الفاظ کتابوں میں مذکور ہے انہی الفاظ کے ساتھ آپ استغفار کریں، جیسے کہ کتابوں میں ہے استغفر اللہ کا لفظ مذکور ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا لفظ ہے، اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے، اور اسی طرح قرآن میں ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، ربنا اغفر لی ولاخواننا الذین رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ان الفاظ کے ساتھ آپ استغفار کریں، انشاءاللہ یہ استغفار کا صحیح طریقہ ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ استغفار کریں اگر آپ کو استغفار کرنا ہے، اور اگر کوئی شخص عربی کے اندر استغفار نہیں کر سکتا، ان الفاظ کے ساتھ استغفار نہیں کر سکتا، یہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا، یا ان کو یاد نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی زبان کے اندر بھی استغفار کر سکتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ میں اپنے زبان میں استغفار کرے، لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ استغفار کا مفہوم اس میں پایا جانا چاہیے، یعنی جب آپ اپنی زبان میں استغفار کریں تو یوں استغفار کریں جس میں توبے کا معنی پایا جاتا ہو، بخشش کا معنی پایا جاتا ہو، اللہ سے معافی مانگنے کا معنی اس میں پایا جاتا ہو، تو یہ استغفار ہے۔ آپ اپنی زبان میں بھی اس طرح استغفار کر سکتے ہیں، اور یہ درست ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر استغفار کے متعلق کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، یا ویڈیو کے اندر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو آپ کمنٹ کر لیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں یا ویڈیو کے ذریعے یا ویسے میں دے دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی اور صحیح معنوں میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔